الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سبق نمبر 3 ہے تفسیر پاک کا کہ قرآن پاک کا نزول کتنی بار ہوا۔ آج اس سبق میں صرف اس سوال پر ہم بات کریں گے۔ قرآن کریم کا نزول چند طریقے سے ہوا ہے اور چند بار ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف نزول ہوا قرآن کریم کا، اور یہ نزول یک بارگی ہوا ہے، یعنی یکدم ہی ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا تھا۔ اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ بقرہ آیت نمبر 185۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ آیا اس بارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ قدر آیت نمبر 1۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو یہ شب قدر وہ رمضان کی رات، اس رات لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف قرآن یک بار ہی نازل ہوا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت آتا رہا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین قرآن کریم آ کر سنایا کرتے تھے، اور سارا قرآن سنایا کرتے تھے، اور بعض آیتیں 2 بار بھی نازل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح سورۃ فاتحہ ہے۔ اور خلاصہ یہ نکلتا ہے اس کلام سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کئی طریقے سے ہوا ہے، لیکن احکام اس نزول سے جاری فرمائے کہ جو جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہا۔ احکام ہمیشہ اس تھوڑے تھوڑے قرآن اترنے پر ہی نازل ہوئے ہیں، یک بار قرآن اترنے سے وہ احکام نازل نہیں ہوئے۔ ہماری تقریر سے ایک بڑا اعتراض یہ اٹھ جاتا ہے کہ جناب جی حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، کہیں نزل نہ فرمایا اور کہیں انزل نہ فرمایا۔ تو نزلنا کا معنی آہستہ آہستہ ہم نے اتارا، اور انزلنا کا معنی یک بار کی اتارا۔ تو یہ دونوں میں مطابقت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب جی چند بار نزول ہوا ہے، اور ان آیتوں نے الگ الگ نزولوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیتوں نے الگ الگ نزول کو بیان فرمایا ہے۔ نزول قرآن اور دیگر آسمانی کتب کے نزول میں 3 طرح کا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے جناب جی کہ وہ کتابیں لکھی ہوئی آئیں اور قرآن کریم یہ پڑھا ہوا آیا، وہ سب تحریری تھیں، قرآن کریم تقریری تھا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ان سب پیغمبروں کو خاص جگہ پہ بلا کر وہ کتابیں دی گئیں، اور قرآنی آیات عرب کے گلی کوچوں بلکہ حضور کے بستر شریف پر بھی آئیں، تاکہ حجاز کا ہر ذرہ ذرہ عظمت والا ہو جائے اور وہ قرآن کریم کا جائے نزول بن جائے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ وہ کتب یک بارگی اتریں، اور قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، تاکہ حضور سے ہمیشہ رب تعالیٰ کی ہم کلامی رہے اور مسلمانوں کو عمل کرنے بھی آسانی ہو۔ کیونکہ یک دم اگر سارے احکام پر عمل کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیل ایک دم ہی تورات ملنے سے گھبرا گئے اور بولے سمعنا وعصینا، یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 93۔ تو ان پر یک بار کی جو تورات اتری ہے تو پھر ان پر عمل کرنا مشکل بن گیا تھا، تو اس لیے وہ گھبرا گئے تھے۔ تو قرآن کریم تھوڑا تھوڑا اترا ہے، اس سے یہ 2 فائدے بڑے آسانی سے ثابت ہوئے۔ ایک تو رب تعالیٰ کی ہم کلامی ہمیشہ حضور سے رہی، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو عمل کرنا آسان بن جائے۔ اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔